یورپ کی شاندار ثقافت اور دل فریب مناظر کا قریب سے تجربہ کرنا ہم میں سے کس کا خواب نہیں ہوتا، لیکن سچ پوچھیں تو پچھلے کچھ عرصے میں کلاسک یورپ کا سفر جیب پر خاصا بھاری پڑنے لگا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنا بجٹ آؤٹ کیے بغیر بہترین یورپی سیاحت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ہم کچھ ایسے چھپے ہوئے خزانوں سے پردہ اٹھائیں گے جو نہ صرف سستے ہیں بلکہ کلاسک یورپ کی پوری کشش رکھتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے سفری رجحانات میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے اور پھر ہم مل کر 4 انتہائی شاندار، کم خرچ اور پرسکون مقامات کی سیر کریں گے، جن میں شامل ہیں سلووینیا، لاٹویا، مونٹینیگرو اور البینیا۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس سوال سے کہ آخر یورپ کا سفر اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے اور سفری رجحانات کس طرح بدل رہے ہیں؟ دیکھیے، دنیا بھر میں ہونے والے حالیہ واقعات، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حالات اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عالمی سفر کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ان جغرافیائی اور معاشی تبدیلیوں کی وجہ سے پیرس اور روم جیسی روایتی تعطیلات کے اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسافر اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنا بجٹ کہاں اور کیسے استعمال کریں۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کیجیے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جولائی میں امریکہ سے یورپ کی پروازوں میں 11% سے زیادہ کی کمی آئی ہے، اور یہ کمی سب سے زیادہ پیرس، ڈبلن اور روم جیسے مشہور سمر ہبز کے لیے دیکھی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ بڑھتے ہوئے اخراجات مسافروں کے فیصلوں کو براہ راست بدل رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ لوگوں نے یورپ جانا چھوڑ دیا ہے۔ روم ٹو ریویو کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں چھوٹے شہروں اور پرسکون علاقوں کے لیے سرچز میں پورے 35% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ مطلب لوگ یورپ سے منہ نہیں موڑ رہے، بلکہ وہ اب زیادہ سمارٹ انتخاب کر رہے ہیں اور مشہور شہروں کی بجائے نئے اور پرسکون راستے تلاش کر رہے ہیں۔ انٹرو ٹریول کے بانی برائس کولنز کی یہ بات موجودہ صورتحال کی بالکل صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ اب بھی اٹلی یا فرانس جیسا احساس چاہتے ہیں، مگر ہجوم کے بغیر۔ مسافروں کو وہی روایتی یورپی ماحول چاہیے، لیکن نہ تو وہ بے تحاشا قیمتیں ادا کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سیاحوں کے ہجوم میں دھکے کھانا چاہتے ہیں۔ اور اسی چیز نے بجٹ فرینڈلی مقامات کی اہمیت کو اچانک بہت بڑھا دیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے چھپے ہوئے خزانے یعنی سلووینیا کی طرف، جو کہ دراصل سوئٹزرلینڈ کا ایک انتہائی سستا اور بہترین متبادل ہے۔ یہ ملک سائز میں تو تقریباً ویلز کے برابر ہے، لیکن یہاں کی خوبصورتی آپ کو حیران کر دے گی۔ یہاں آپ شاندار شہر کی سیر، خوبصورت جھیلوں اور اونچے پہاڑوں کے نظارے محض چند گھنٹوں کی ڈرائیو پر کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک کمال کا تجربہ ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سلووینیا کے لیے بکنگز میں سال بہ سال 286% کا حیران کن اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ بہت سیدھی سی ہے۔ سلووینیا آسٹریا کے مقابلے میں 15% اور سوئٹزرلینڈ کے مقابلے میں 25% زیادہ سستا ہے، یعنی الپائن پہاڑوں کی وہی دلکشی لیکن قیمت بہت ہی کم۔ ذرا روزمرہ کے اخراجات کا اندازہ لگائیے۔ سلووینیا میں ایک 4 اسٹار ہوٹل کا کرایہ 120 سے 160 یورو کے درمیان ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ وہ تقریباً 125 یورو کے آس پاس ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا دارالحکومت بالکل وینس جیسا احساس دیتا ہے۔ یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی شاندار اور قابل رسائی ہے، جو اسے فیملیز کے لیے ایک زبردست انتخاب بناتا ہے۔ اب ہم اپنا رخ تھوڑا شمال کی جانب کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں لیٹویا کی۔ اگر آپ کو ڈنمارک یا فن لینڈ جیسا ٹھنڈا موسم اور جمالیاتی کشش پسند ہے تو لیٹویا ایک بہترین اور انتہائی سستا متبادل ہے۔ کم بجٹ میں شمالی یورپ کے روایتی ماحول کا اس سے بہتر تجربہ اور کیا ہوگا؟ لیٹوریا کا دارالحکومت ریگا ایک ایسا شہر ہے جہاں سڑکوں پر چلنا کسی پریوں کی کہانی میں قدم رکھنے جیسا محسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑے شہروں والے ہجوم کے بغیر۔ اس کے علاوہ یہاں گرمیوں کا روایتی تہوار جانی بھی منایا جاتا ہے، جس میں آپ صدیوں پرانی رسومات اور الاؤ کی گرب مقامی ثقافت کا ایک خالص اور یادگار تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی چشم کشاں ہیں۔ ریگا برلن کے مقابلے میں 34%، اوسلو کے مقابلے میں 50% اور ڈبلن کے مقابلے میں 46% سستا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی کم قیمت کے باوجود یہاں کے کھانوں کا معیار کوپن ہیگن یا اسٹاک ہوم کی ٹکر کا مانا جاتا ہے۔ یعنی کم قیمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معیار پر کوئی سمجھوتا کیا جائے۔ اگر ہم لٹویا کے روزمرہ اخراجات دیکھیں تو بجٹ کے لحاظ سے یہ اور بھی پرکشش لگتا ہے۔
اگست جیسے مصروف مہینے میں یہاں اوسطاً ایک رات قیام کی قیمت صرف 93 یورو ہے، جبکہ اسی دوران ڈنمارک میں یہ قیمت 186 یورو تک جا پہنچتی ہے۔ 4 ستارہ ہوٹل آپ کو 70 سے 100 یورو کے درمیان بآسانی مل جاتا ہے۔ یہ فرق واقعی بہت بڑا ہے۔ سرد علاقوں سے نکل کر اب ذرا بلکان کے خطے میں دھوپ اور سمندر کا رخ کرتے ہیں۔ بحیرہ روم کے ساحل عام طور پر سیاحوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، لیکن مونٹے نیگرو ایک ایسا مقام ہے جو نہ صرف پرسکون ہے بلکہ بے حد خوبصورت بھی، اور یہاں کا بہترین انفراسٹرکچر آپ کے سفر کو بہت آرام دہ بنا دیتا ہے۔ سفری ماہرین کا کہنا ہے کہ مونٹینیگرو کے علاقے کوٹور کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ اس کے سامنے یونان کے مشہور اور مہنگے جزائر کا پانی بھی دھندلا لگنے لگتا ہے۔ پہاڑوں میں گھری ہوئی یہ بندرگاہ ایک ایسا قدرتی شاہکار ہے جسے دیکھ کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ اخراجات کی بات کریں تو مونٹینیگرو قدرتی خوبصورتی اور سہولت کا ایک بہترین پیکج ہے۔ یہاں 2 افراد کے لیے ایک شاندار کھانا 40 سے 60 یورو کے درمیان مل جاتا ہے۔ جو لوگ مناسب قیمت میں شاندار ساحلوں، سی فوڈ اور پرانے شہروں کے نظارے تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے پرکشش مقام کی طرف، البانیا۔ مونٹینیگرو کی سرحد سے جڑا یہ ملک قدرتی طور پر تھوڑا سا کھردرا اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے، لیکن اس کے ریتلے ساحل اور سب سے بڑھ کر اس کی انتہائی کم قیمتیں اسے مشرقی یورپ کا ایک زبردست انتخاب بناتی ہیں۔ قیمتوں کا یہ واضح فرق خود بتاتا ہے کہ کیوں لوگ اب کروئیشیا جیسے مشہور ممالک کو چھوڑ کر البانیا کا رخ کر رہے ہیں۔ البانیا میں رہائش کی اوسط فی رات قیمت محض 89 یورو ہے، جبکہ پڑوسی ملک کروئیشیا میں یہی قیمت 212 یورو تک جا پہنچتی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ بچت آپ کے سفری بجٹ کو کتنا ریلیکس کر سکتی ہے۔ اور ہاں، سستا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں مہم جوئی میں کوئی کمی ہوگی۔ البانیا میں آپ کو شاندار ریتلے ساحل ملیں گے، آپ قدیم رومن کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں، گھڑ سواری کا مزہ لے سکتے ہیں اور جھیل شکودر کے ارد گرد ہائیکنگ کے دلکش راستوں پر نکل سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مکمل پیکج ہے۔ البانیا کے روزمرہ اخراجات پر نظر ڈالیں تو یہ کسی خواب سے کم نہیں لگتا۔ پبلک ٹرانسپورٹ صرف 1 یورو میں اور 2 افراد کا کھانا 25 سے 40 یورو میں۔ اگر آپ بحیرہ روم کی گرمیوں کا بھرپور مزہ لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی مالی پریشانی کے بغیر، تو البانیا آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ تو جناب، اس تمام صورتحال کو سمجھنے کے بعد اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کلاسک یورپ کی کشش واقعی اتنا بھاری بجٹ خرچ کرنے کے قابل ہے، یا پھر سیاحت کا مستقبل ان خوبصورت، پرسکون اور سستے مقامات میں چھپا ہے جو آج ہم نے دیکھے؟ اس جائزے سے یقیناً ہمیں نئے سفری منصوبوں کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ملا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ یورپ کا ٹرپ پلان کریں تو ان خزانوں پر ضرور غور کیجیے گا۔